بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ اگر ہم کسی غریب کو زکوٰۃ کے پیسے دیں اور وہ لینے سے انکار کرے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم رکھنا نہیں چاہتے ہو تو کسی مسجد کے کام میں لگا دو؟ تو جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر ایک غریب لینے سے انکار کرتا ہے تو وہ دوسرے غریب کا حق بن جاتا ہے، کیونکہ ان پیسوں کے ذریعے غریب مسلمان کے گھر چولہا جلنا ہے، غریب مسلمان کے بچوں کے کپڑے بننا ہے، غریب مسلمان کی بنیادی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل ہونا ہے، اس کی تنگ دستی اس کے ذریعے جو ہے دور ہونا، یہ مقصد ہے۔ تو اگر ایک غریب نہیں لیتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے کسی دوسرے غریب کو وہ پیسے دے دیں، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اگر ایک لینا نہیں چاہتا ہے تو آپ جو ہے وہ پیسہ اگر مسجد میں لگا دیں گے تو وہ دوسرا جو غریب مسلمان جو ہے موجود ہے تو وہ غریب کے گھر میں جس کے ذریعے جو ہے چولہا جلنا تھا اور جس کے گھر میں جو ہے کھانا کھایا جانا تھا، جس پیسوں سے جو ہے اس کے بچے کپڑے پہننا تھا اور ان کی جو ضروریات زندگی ہے اس کی تکمیل ہونا تھا، وہ ضروریات زندگی ویسی رہ جائے گی اور اس کی محتاجی اسی طرح رہ جائے گی اور اس کی تنگ دستی اسی طرح رہ جائے گی، اور اس کی ضرورتیں تکمیل ہونے کے بجائے، اس کے پیٹ میں لقمہ جانے کے بجائے آپ مسجد کے اینٹیں لگائیں گے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا مشورہ بھی آپ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو پیسہ لے کر غریب جو مسلمان ہے اس کو اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ اب وہ اس کے بعد وہ اس پیسے سے کیا کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو اس کا مالک جو ہے بنانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے مسجد میں پیسے لگائیں، یعنی آپ اس کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ غریبوں کے پیسے جو ہے کسی اور چیز میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ہاں، غریب اپنی مرضی سے اگر کسی چیز میں لگا دیتے ہیں تو پھر اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن آپ یہ سبب نہیں بننا چاہیے کہ غریب کا جو پیسہ ہے وہ کسی اور کام میں کسی اور جگہ پر جو ہے لگ جائے اور غریب جو ہے اس سے محروم ہو جائے۔ تو یہ چیز کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔